اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیدائشی اور موروثی امراض، یہ دیکھنے کے لیے کہ علم دشت شناسی کسی فرد میں پیدائشی اور موروثی امراض کی کس طرح سے نشاندہی کرتی ہے، سب سے اہم امر کسی بھی فرد کا ہاتھ ہے۔ دشت شناسی میں عام طور پر لوگ ہاتھ کی ساخت پر توجہ دینے کی بجائے جلد بازی میں ہاتھ پر موجود لکیروں کی طرف، لائنوں کی طرف چل پڑتے ہیں اور انہیں زیر بحث لاتے ہیں، جو کہ ایک حقیقی پامسٹ کا درست طرز عمل نہ ہے۔ ہاتھ کی ساخت اپنی اہمیت رکھتی ہے اور اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ ہاتھ بھی لحاظ ساخت اگر کمزور ہو، ہڈیاں نمایاں اور گوشت نارمل حالت کے برعکس بہت کم اور کھچا ہوا ہو، ہتھیلی کی رنگت پیلی یا بادرنگ ہو، ناخن کمزور ہوں اور ان پر لائنیں پڑی ہوں یا جزیرہ نما نشان ہوں، یہ پیدائشی امراض کی طرف سب سے پہلا قدم ہے۔ اس ساختی کیفیت کے ساتھ ساتھ کمزور خط زندگی کے ساتھ خط قلب ناقص ہو تو امراض قلب کا خدشہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر بچوں کے دل میں پیدائشی سوراخ ہونا، دل کا کمزور ہونا یا قلب سے متعلق دیگر مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ دیگر ناقص علامتوں کے ساتھ ساتھ فرد کا خط ذہن اگر متاثر ہو رہا ہو، کسی حوالے سے کمزور ہو، اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو، کراس اور جزیرہ نما نشان ہو، تو یہ منگولی بچے کی علامت ہے۔ منگولی بچہ اسے کہا جاتا ہے جس کی دماغی صلاحیت اس کی جسمانی عمر سے ہمیشہ کم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچوں کی علامت ہے جو ذہنی امراض، کمزور شخصیت اور نروسنس کا شکار رہتے ہیں۔ ان کو ذہنی معذوری کا خطرہ اس وقت زیادہ بڑھ جاتا ہے جب ہاتھ بلحاظ ساخت کمزور ہوں، خط زندگی لہردار یا سیڑھی نما ہو، خط زندگی اور خط دماغ آپس میں گڈ مڈ ہو رہے ہوں، یعنی ملے جلے ہوئے ہوں، تو یہ بھی ناقص علامات ہیں۔ یہ سب علامات مل کر ذہنی معذوری کا اظہار کرتی ہیں، اور کس درجے کی ذہنی معذوری ہوگی یہ ان ساری علامات کی شدت پر ہے۔ جس قدر علامات میں منفی طاقت زیادہ ہوگی، اسی قدر ذہنی معذوری کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ خط اطارت اور خط زندگی کا ملاپ لاتعداد باریک لائنیں لیے ہوئے ہو تو یہ بھی خطرناک علامت ہے۔ خط زندگی بار کمر کی طرف بہت زیادہ جھکا ہوا ہو تو یہ بھی ذہنی مسائل اور معذوری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خیال رہے صرف اکیلا خط ذہن کا ایسا ہونا اس مسئلے کی علامت نہیں، عموماً لوگ غلطی کھا جاتے ہیں۔ دیگر علامات کے علاوہ اگر فرد کے ہاتھ پر خط اطارت یعنی خط صحت کمزور ہو تو اس کے ساتھ ساتھ خط مریخ بھی ناقص ہو تو عمومی صحت کی خرابی، جگر اور معدے کے امراض کا اشارہ ہے۔ ایسے لوگوں کا معدہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا اور ہمیشہ ہاضمے سے متعلق امراض کا شکار رہتے ہیں اور اس کی شکایت بھی کرتے رہتے ہیں، اور ہاضمے کو بہتر بنانے کے کبھی چورن اور کبھی دوائیاں کھاتے ہیں۔ خط مریخ کا اختتام اگر لاتعداد باریک لائنوں پر ہو تو یہ بھی خطرناک اور جان لیوا مرض کی علامت ہے، اور اگر اس مرض کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑھ کر کینسر جیسے امراض کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں آج کل کے ایک ایسے مسئلے کی طرف جو بہت سے نوجوانوں کا مسئلہ ہے، اور وہ ہے جنسی امراض۔ جہاں تک جنسی امراض اور مسائل کا سامنا ہے تو یہ مسئلہ کمزور غبارے مریخ سے اخذ کر سکتے ہیں۔ اس کا منفی علامات لیے ہوئے ہونا، پچکا ہونا اور بادرنگ ہونا، غبارے مریخ پر باریک لائنیں ہونا، سب منفی علامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر غبارے مشتری کمزور ہو اور اس کے عین نیچے خط ذہن پر منفی علامات ہوں جن کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ بھی ایک ایسی صورتحال کا اشارہ ہے جو جنسی مسائل کی ایک بڑی علامت ہے۔ گو علم دشت شناسی میں ہم فرد کی زندگی میں دیگر مسائل اور امراض، شادی، روزگار جیسے معاملات کو اخذ کر سکتے ہیں، تاہم آج کی ویڈیو میں پیدائشی اور موروثی حوالے سے اہم ترین اور زیادہ متاثر کرنے والی امراض کی نشاندہی کی گئی ہے تاکہ چھوٹی عمر میں ہی بچے کے جسمانی اور ذہنی مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ دی جا سکے۔ اس حوالے سے کسی خاص موضوع پر گفتگو کے خواہش مند ہوں تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر آپ کی مزید رہنمائی
کسی ویڈیو کے ذریعے کی جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم پر اپنا فضل نازل فرمائے، آمین۔